بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ جی۔ ترجمہ قرآن پاک، اور یہ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 204 سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ ارشاد الہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی باتیں دنیاوی زندگی کے حوالے سے تمہیں پسند ہوں گی، بھلی لگیں گی، اچھی لگیں گی۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنے دل کی بات پہ اللہ کو گواہ بھی لائے گا جس کی باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت بڑا جھگڑالو ہے۔ اخنس بن شریک یا اخنس بن شریق، موٹے کاف کے ساتھ، بڑے کاف کے ساتھ، ایک منافق ہے۔ آقا علیہ السلام کے پاس آتا تو چونکہ منافق بظاہر مسلمان ہوتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، تو بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑی میٹھی میٹھی اور جناب وہ چکنی چپڑی باتیں کرتا، اور اپنے اچھا ہونے کے وہ تاثر دیتا۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت وارد ہے، اور آئندہ بھی ایسے منافقین کے حوالے سے یہی حکم ہے۔ یعنی وہ منہ پر تو بہت میٹھے ہیں لیکن ان کے دل کفر سے اور نفاق سے بھرے ہوئے ہیں، اور جھگڑالو، بہت زیادہ جھگڑنے والے۔ اور اگلی آیت میں مزید اس کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب یعنی آپ کے پاس سے اٹھتے ہیں نا، پیٹھ پھیرتے ہیں، تو سعیٰ فی الارض، زمین میں وہ کوشش کرتے ہیں، لیفسد فیہا، کہ اس میں فساد پھیلائیں، یعنی اصل فسادی ہے۔ ویہلک الحرث والنسل، اور کھیتی اور جانوں کو ہلاک کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی کھیتی اس نے تباہ کر دی تھی، کہیں آگ لگا دی، کہیں جو کچھ بن پڑا اس سے تو اس نے کیا۔ اور یہ صرف اسی کا نہیں ہے، تمام منافقین اور مشرکین اور کفار کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جب ان کے مطلب کا کوئی ہوتا ہے، چھوٹا سا بھی نقصان ہوتا ہے، تو اس پہ وہ جناب ساری تنظیمیں بھی انسانی حقوق کی اور وہ ساری کھڑی ہو جاتی ہیں، اور جب ان کے مخالف یعنی مسلمانوں کا جانی نقصان ہو جائے، کوئی اور بڑا نقصان ہو جائے، وہاں ان کی ساری انسانیت لمبی نیند سو جاتی ہے۔ تو یہ جو دوغلا پانا ہے نا، یہ کفار کا سرہ امتیاز ہے۔ مسلمان ایمان کے دل رکھنے والے ہیں، انہیں جیسا اپنے مسلمان بھائیوں کے مرنے میں دکھ ہوتا ہے، ایسے ہی ظلم کے ساتھ اگر کفار کا کوئی نقصان ہو تو وہ بھی ان کو ویسے ہی ان کے دل کو ایک کھینچ لگتی ہے، لیکن کفار میں یہ چیز نہیں پائی گئی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب انہیں کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو کیا کرتے ہیں؟ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اسے گناہ کی ضد اور چڑھ جاتی ہے۔ تھوڑا سا اور رخ چینج کرنا پڑے گا آپ کو، یہ کہاں سے پہلے بھی کافی ہے ماشاءاللہ، آج بھائی خاموش ہوا تو تم شروع ہو گئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب انہیں ایسے لوگوں کو کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، تو بجائے اس کے کہ وہ تقوی اختیار کریں، وہ گناہ کی ضد میں اور بڑھ جاتے ہیں اور گناہ میں اور زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ فَحَسْبُهُ جہنم، ایسے لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا بچھونا ہے۔ مہد یہ جو ہے نا، یہ پنگوڑے کو کہتے ہیں، جھولے کو کہتے ہیں، پالنے کو کہتے ہیں، جس میں بچے کو نا ماں لٹاتی ہے اور اسی سے پھر ہاتھ بنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وَمِنَ النَّاسِ، اچھا پہلے دوسرے غلط لوگوں کی بات کی، آپ جو ٹھیک راستے پہ ہیں ان کی بات کرنے لگے۔ اور میں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن یشری نفسہ، جو اپنی جان کو بیچتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت صہیب رومی مشہور ہیں، صہیب بن سنان رومی، یہ مکہ معظمہ سے ہجرت کے لیے آ رہے تھے، تو رستے میں کفار کے نرغے میں آ گئے۔ کفار ان کو کچھ نقصان پہنچانا چاہتے ہی تھے، تو ان کے پاس تیر تھا، وہ بالکل سیدھا کر لیا اور کہا کہ جب تک اس کے اندر نا یہ ترکش ختم نہیں ہوتے نا، تب تک میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تم بے شک تم زیادہ ہو، لیکن میں بھی بہت سارے تمہارے جو ہے نا وہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دوں گا۔
تو بہتر یہ ہے کہ تم میرے در پہ نہ ہو، تو میں تمہیں بتاتا ہوں اپنا جو میرا مال متاع ہے میں نے ادھر مکہ میں چھپا کے رکھا ہے، تو وہ تم لے لو اور میری جان چھوڑ دو، ورنہ تمہارے بھی بہت سارے بندے مارے جائیں گے، میں تو چلو مارا ہی جاؤں گا۔ تو وہ اس لالچ میں آ گئے، پھر انہوں نے ساری چیز بتا دی اور وہ مال انہوں نے لے لیا اور ان کی جان چھوٹ گئی۔ تو ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے پھر یہ آیت مبارک نازل کی کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ یعنی یہاں یہ کیوں آ رہے تھے؟ کوئی مال کے لالچ میں تو نہیں، مال تو ان کے پیچھے تھا اور وہ انہوں نے کافروں کو بتا دیا۔ وہ ایمان کے لالچ میں آ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، آپ کی خدمت اور آپ کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرستادہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کا یہ عمل تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو پسند آیا اور اس نے پھر ان کا بھی ذکر اس میں کر دیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ عبد بندے کو کہتے ہیں، غلام کو بھی کہتے ہیں، اور عباد اس کی جمع ہے، بہت سارے بندے، ٹھیک ہے جی۔ آگے حضرت عبداللہ بن سلام ایک یہودی عالم تھے، بہت بڑے، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد تھے، ابو یوسف ان کی کنیت تھی۔ وہ مسلمان ہوئی ہے تو ان کے نا چونکہ وہ مسائل سے واقف تھے، تورات بھی ان کے پیش نظر تھی اور پھر قرآن کریم کو بھی، تو قرآن پاک اپنا تورات میں جو کچھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پڑھا تھا وہ ساری نشانیاں آپ میں دیکھ لیں، تو باقی بھی دیگر وہ مسائل سے واقف تھے۔ تو انہوں نے کچھ ایسے امور جو یہود مذہب میں جو ہے نا وہ ضروری تھے اور اسلام نے ان کو مباح رکھا تھا، کوئی کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک، تو انہوں نے وہ کام بھی نا جاری رکھے۔ مثلاً یہودی مذہب میں اونٹ کا نا گوشت کھانا حرام ہے اور دودھ پینا وغیرہ بھی، تو اب اسلام نہیں کہتا کہ ضروری تم گوشت کھاؤ اور اس کی اونٹنی کا دودھ پیو، تو انہوں نے وہ نا گوشت بھی نہ کھایا اور دودھ بھی نہیں پیا کہ چلو اسلام زبردستی نہیں کرتا اور یہود کی بھی رعایت ہو جائے گی، یہودی مذہب کی بھی پرانے کی۔ اسی طرح کوئی ایک آدھ بات اور بھی تھی، ہاں ہفتے کا دن یہود میں جو ہے نا شریعت میں وہ مقدس ہے، تو اس دن شکار بھی نہیں کرنا اور بھی کوئی ایسا معاملہ۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ یہاں ضروری نہیں ہے، اسلام نہیں کہتا کہ ہفتے کے دن یہ کام کرو ہی کرو، اور یہود کہتا ہے کہ یہودی مذہب کے نہیں کرو، تو چلو کام چل جائے گا تمہیں۔ ویسے اگر یہ کام نہ کرتے نا، اونٹ کے گوشت نہ کھاتے، اونٹنی کا دودھ نہ پیتے، ہفتے کے دن کا بھی کوئی وہ کرتے، عام حالات میں ہفتے کے دن کے چلو چھوڑ دو، باقی جو دو چیزیں تو منع نہیں کرنا تھا قرآن پاک میں، لیکن ان کی سوچ یہ تھی کہ وہ پہلے مذہب کی بھی رعایت ہو جائے اور اس مذہب میں تو میں آ چکا ہوں تو اس کی بھی رعایت، کوئی اس کو بھی کوئی چوٹ نہیں پہنچے گی۔ تو رب تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہوا کہ یہ جو رلا ملا کھاتا ہے نا یہ نہیں چلے گا، ہاں جی، کہ آپ جناب شیطان کو بھی راضی رکھو اور رحمان کو بھی راضی رکھو، یہ دو کشتیوں پہ سوار ہونا یہ ہمیں یہ سودا جو ہے نا نہیں وارا کھاتا۔ لہٰذا رب تعالیٰ جل وعلا نے یہ آیت مبارک نازل کی، اور سامنے تو عبداللہ بن سلام ہے لیکن دراصل یہ حکم سب کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اور ایسے لوگوں کے لیے خاص طور پہ کہ جو اس طرف سے آئے ہیں، کفر سے پھر اسلام میں داخل ہوئے ان کو بھی، اور مسلمانوں کو خاص طور پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تم جو یہود کی یا عیسائیوں کی یا دیگر کسی مذاہب کی، ابھی ادھر انڈیا میں نا یہ گائے کی قربانی کا پہلے بھی معاملہ چلا تھا نا کہ انہوں نے کہا جناب کہ گائے نہیں ذبح کرنی، اب تو بہت سختی کرتے ہیں، تو یہ پاکستان بننے سے پہلے بھی معاملہ اٹھا تھا کہ چونکہ یہ گائے ہماری ماں ہے اور تم ہمارے سامنے سے ذبح کرتے اور کھاتے ہو، تو ہم تو اس کا پیشاب بھی پیتے ہیں، گوبر بھی کھاتے ہیں، لہٰذا تم اس کے ساتھ اس کی قربانی نہ کرو، قربانی کر لو لیکن کسی اور چیز کی کر لو، جی گائے کی نہ کرو، بھیڑ کی کر لو، وہ ہمارا باپ نہیں ہے، بکرے کی کر لو، دمبے کی کر لو۔ تو کچھ علماء جو یہ مسلم لیگ کے دوسری طرف تھے انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہندوؤں کا نا دل رکھتے ہوئے ہم گائے کی قربانی نہیں کریں گے، تو وہ بھی اس آیت کے نیچے آتے ہیں کہ اسلام ہر دور میں یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر تم نے مسلمان اپنے آپ کو کہلوانا ہے تو پھر مسلمانی والے سارے کام، پھر یہ نہیں کہ جناب وہ صنم بھی راضی ہو اور ادھر خدا کی بھی میت نصیب ہو جائے، تو پھر یہ دونوں نہیں ہوں گی، نہ تو وہ راضی ہوگا نہ یہ راضی ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ تم یہ بالکل یکسوئی اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرو، وہ کہ نا دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔
سمجھا گئی؟ تو اس آیت کا یہ میں نے مفہوم آپ کو عرض کیا، ابھی اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان اسلام میں داخل ہو پورے پورے، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہیں چلے گا جی۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر بھی اگر کوئی پھسل رہا ہے، من بعد، اس کے بعد بھی کہ ما جاءتکم البینات، اس کے پاس روشن دلائل بھی آ گئے، فَاعْلَمُوا، پھر جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، اس کا تمہیں پھر وہ مزہ چکھائے گا۔ هل ينظرون، اور یہ کس انتظار میں ہے، الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کہ ان پر وہ جو عذاب کے بادل ہیں، اللہ کا عذاب آئے بادلوں کی صورت میں، ایسے ظاہراً بادل ہوں اور اندر ان کے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو چھایا ہوئی ہے بادلوں میں، ان بادلوں میں والملائکۃ، اور فرشتے آئیں جی، یہ عام رحمت والے فرشتے نہیں، عذاب والے فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، وقضی الامر، اور کام ہو چکے۔ یعنی کافرو، تم کس انتظار میں ہو کہ جب تمہارے اوپر عذاب بالکل تمہارے سر پہ پہنچ جائے اور تم پر وہ نازل ہو جائے تو پھر تم مانو گے؟ اس سے پہلے تمہارے پاس ٹائم ہے، اگر ماننا چاہتے ہو تو مان لو، ورنہ پھر تم مانو گے بھی تو نہیں مانی جائے گی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کام وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنے ہیں۔ آگے جی بنی اسرائیل کا حوالہ پھر آیا، فرمایا سل بنی اسرائیل، پوچھئے ان بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، کہ کتنی ہم نے عطا فرمائی ہیں، من آیت بینہ، روشن نشانیاں انہیں، ٹھیک ہے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدلے، یعنی تورات میں ہمارے آقا علیہ السلام کی جو تعریفیں کی گئی تھیں، انہوں نے ان کو بدلا دیا، تو پھر اب اس کے بدلے میں کیا ہے، من بعد ما جاءتہ، جب وہ نشانی ان کے پاس آ چکی تو انہوں نے اس نعمت کو بدلا دیا اور کچھ کا کچھ کر دیا، تو پھر جان لیں کہ فإن اللہ شدید العقاب، سخت جو پکڑ ہے نا ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہوا چاہتی ہے، ضرور ہوگی۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بہت ہی مزین کر کے سامنے کی گئی ہے، لائی گئی ہے، وہ اسی پہ مرتے ہیں، اسی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، وہ تو چلو مریں اسی پہ کریں جو بھی کریں، ان کا تو عقیدہ نہیں ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ جس مسلمان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے رب کے سامنے اپنے اچھے برے کا جواب دینا ہے، وہ اگر سیاہ سفید کو ایک کر دے اور دوسرے اپنے مسلمان بہن بھائیوں پر ظلم کرنا شروع کر دے اس دنیا کی خاطر، چند دن بادشاہی کی خاطر، اس پر حیرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت نہیں دیتا تو پھر ان کو ذلیل کرے اور تباہ اور برباد کرے، یا پھر انہیں سمجھ عطا کرے، آمین۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مسلمانوں پہ وہ مسخرے بن جاتے ہیں، ہنستے ہیں کہ یہ کیسے ہیں کہ دنیا کی اتنی نعمتوں کو چھوڑ کر یہ پھر بھی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور اپنی جان جناب وہ شہادت کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ گویا کافروں کی نظروں میں یہ ایک گھاٹے کا سودا ہے، کیونکہ انہوں نے اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، لیکن مسلمان کے پیش نظر تو یہ فلسفہ ہے کہ یہ تو دنیا عارضی ہے، چند لمحوں کے بعد ختم ہونے والی ہے، تو مجھے شہادت کی موت نصیب ہوگی تو ابدی اور ہمیشہ کی زندگی عطا ہو جائے گی، لیکن وہ یہ اس لیے نہیں سمجھ پاتے کہ ان کا نظریہ کچھ اور ہے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور جو ڈر والے ہیں یعنی جو اہل ایمان ہیں، فوقہم یوم القیامہ، وہ ان سے قیامت کے دن اوپر ہوں گے۔ کن سے؟ ان کافروں سے جنہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، کیونکہ یہ دنیا کو سب کچھ سمجھنے کی وجہ سے آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ مسلمان نہیں ہیں، جو مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہوئی، جو کافر ہوئی ہے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم جو ہے سب زمینوں سے نیچے ہے، اور دوسری طرف جو ماننے والے ہیں وہ مسلمان ہیں، وہ جنتی ہیں، تو وہ اوپر ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ایسے لوگوں سے یہ لوگ اہل ایمان اوپر ہوں گے۔ آگے سمجھ، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کی رزق عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان سمیت ہمیں بھی بے حساب رزق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں کسی کے وہ محتاج نہ ہونا پڑے۔ کان الناس امۃ واحدہ، پچھلے حالات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے لوگ ایک ہی گروہ تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک لوگ ایک ہی دین پہ تھے، ٹھیک ہے۔
تو پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس وقت کچھ لوگوں میں اختلاف ہوا، کوئی چونکہ انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور جو ہیں یہ سارے یہ جب گزر چکے تو اب اختلاف ہوا لوگوں میں، وہ انبیاء کے جانے کے بعد زمانہ زیادہ گزرا تو لوگوں کا اختلاف ہوا، تو پھر پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام بن کے آئے، تو اس کا بیان فرمایا فبعث اللہ النبیین، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجے نبی مبشرین جو بشارتیں سنانے والے بن کے آئے، خوشخبریاں، جنت کی خوشخبریاں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبریاں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں عطا ہونے کی خوشخبریاں، وہ منذرین اور ڈر سنانے والے جہنم کا عذاب اور آگ کا عذاب اور اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں پھٹکار اور پکڑ کے حوالے سے یہ سب انبیاء نے بیان کیا وہ جو اللہ نے بھیجے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان پر ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کیں، بالحق کے حق کے ساتھ، کیوں بھیجیں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ ان کتابوں کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلے کیے جائیں، ٹھیک ہے جی، فی مختلفو فیہ، کہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کر رہے تھے ان کے اختلاف کو ایک صحیح انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے ان کتابوں کی تعلیم کی روشنی میں۔ وَمَخْتَلَفَ فِيهِ، اور جس میں اختلاف کر رہے تھے، اور کتاب میں اختلاف کس نے ڈالا؟ فرمایا انہی لوگوں نے ڈالا، الذین اوتوہ، جو یہ کتابیں دیے گئے تھے، من بعد ما جاءتہم البینات، بعد اس کے کہ روشن دلائل ان کے پاس آ گئے۔ پھر کیوں اختلاف ڈالا؟ یہ کتاب تو اختلاف ختم کرنے آئی تھی۔ فرمایا کتاب میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو ان کو اختلاف میں ڈالتی، انہوں نے آپس میں اختلاف اس لیے کیا کہ بغیم بینہم، آپس کی سرکشی اور حسد کی وجہ سے۔ فہد اللہ الذین آمنوا، پس اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہدایت دی، لما اختلفوا فیہ من الحق کے، جس میں باقی لوگ اختلاف کر رہے تھے جن باتوں میں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان میں جو صحیح راہ تھی وہ بتا دی، سجھا دی، حق کے ساتھ، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم کے ساتھ۔ واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھی رستے کی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کر رہے ہو کہ یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں، یعنی نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، کوئی تمہیں محنت بھی نہ کرنا پڑے، تمہیں آزمائش بھی نہ آئے، تمہیں کوئی مشکل ہی نہ آئے اور ایسے ہی تم جنتی ہو جاؤ گے گھر بیٹھے اور صرف نماز پڑھ کے اور بس؟ نہیں نہیں نہیں، بلکہ ولما یاتکم، اور ابھی تو تم پر، مثل الذین، پہلے لوگوں کی طرح، خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے، آئے بھی اور چلے بھی گئے، جو ان پر مصائب آئے، ابھی تو تم پر وہ آئے ہی نہیں اور تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ بس ہم ایسے ہی آرام سے چلے جائیں گے اور پھر جنت کے حقدار ہوں گے۔ جنت کوئی خارجی کے گھر ہے؟ نہیں، جنت تو بہت ساری چیزوں کی متقاضی ہے۔ جب تک تمہیں پورا پرکھا نہ جائے، آزمایا نہ جائے کہ تم مصیبت کے وقت کیا کرتے ہو اور تم سہولت کے وقت کیا کرتے ہو، تو اس سے پہلے تم جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ مستہم البأساء، پہنچی انہیں سختی، باسا کا معنی سختی ہے، والضراء، اور شدت، ٹھیک ہے، یہ بھی سختی ہو گئی۔ وہ زلزلوا، اور ہلائے گئے، زلزلہ ہوتا ہے نا، تو زلزلے کو زلزلہ ایسے کہتے ہیں کہ وہ بالکل ایسے جھنجھوڑ دیتا ہے، ساری زمین کو ایسے ہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو وہ بھی پورے طور پہ جھنجھوڑا جاتا ہے، اس کے دماغ پہ، اس کے جسم پہ وہ سارے آثار نظر آتے ہیں۔ وہ زلزلوا، اتنا زیادہ وہ لوگ مصیبت میں آئے اور سختی ان پر آئی اور ان کو جھنجھوڑا گیا کہ حتیٰ یقول الرسول، حتیٰ کہ رسول بھی کہنے لگے، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے وہ بھی کہنے لگے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اتنی سختیاں ہم پر آئی ہیں تو ابھی تم میں تو ہم نے کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ اس وقت کے لئے ایمان پہلے نبیوں پر اور پہلے نبیوں کی امتوں پر جتنی سختیاں آئیں، اتنی سختیاں آئیں کہ خود ان کے نبی جو بڑے صابر ہوتے ہیں اور جو ان کے ساتھ والے ہوتے ہیں وہ بھی ایسے صبر کے پیکر ہوتے ہیں، مگر وہ بھی بلبلا اٹھے اور بول اٹھے کہ یا اللہ یہ کتنی اور مصیبتیں ہمارے اوپر آئیں گی، تو تمہیں تو ابھی کچھ کہا ہی نہیں ہے، تم ابھی سے تم اتنے پریشان ہو گئے ہو۔ یہ ایک مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے۔ تو پھر آگے سے جواب کیا آیا، الا ان نصر اللہ قریب، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ اچھا، اتنے سارا کچھ وہ انہوں نے کیا لیکن اس کے باوجود اپنے حق کے راہ سے پھرے نہیں، تو تم بھی
برداشت کرو صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، جب مصیبت آئے صبر کے ساتھ، اور پھر اس کے اوپر قائم رہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارا ضرور ساتھ دے گی۔ آگے ایک سوال ہے جی کہ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں خرچ کریں اور کیا خرچ کریں۔ ایک بوڑھے شخص تھے صحابی حضرت عمر ابن جموح، تو وہ بڑے مالدار تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ علیہ السلام سے کہ میں کیا خرچ کروں اور کس پر خرچ کروں۔ تو اس آیت شریف میں بتایا گیا کہ انہوں نے کیا خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے اور کس پر کرنا ہے، یہ جواب دیا گیا۔ اور میں کل آپ اے حبیب آپ فرمائیے میری طرف سے، ما انفقتم من خیر، تم جو بھی بھلائی کے لیے بھلائی کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تم کر سکتے ہو، اور کس کو دو گے، فللوالدین، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو خرچ میں، والاقربین اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وابن السبیل اور مسافروں کے ساتھ۔ مسافر اگر امیر بھی ہو لیکن اس کے پاس اگر پیسے کم پڑ گئے ہیں تو اس کے ساتھ بھلائی کرنا یہ بھی اس صدقے کے مصارف میں ہے، ادھر بھی ہے۔ اور وہ جو آگے انما الصدقات للفقراء والی آیت ہے، مصارف زکوٰۃ بیان کی گئے ہیں، اس میں بھی ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھی بھلائی کا کام کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ کا اس کو جانتا ہے۔ جاننے کا مطلب کیا ہے؟ جاننے کا اس لیے بتایا کہ وہ جانتا ہے کہ اس کی قدر کیا ہے، تمہیں بدلہ عطا فرمائے گا۔ کتب علیکم القتال، تم پر جہاد جو ہے نا وہ لازم کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے۔ وہو کرہ لکم، اگرچہ تمہیں اچھا نہ لگے۔ ٹھیک ہے، ویسے جہاد جو ہے نا یہ ہے فرض کفایہ، فوجی جا کے لڑیں جس ملک کی فوجیں ہیں، نہیں تو کچھ اور لوگ کچھ لڑیں تو پھر سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ لیکن اگر دشمن حملہ کر دے تو پھر اب یہ فرض کفایہ نہیں، فرض عین بن جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا یہ جنازہ ہے نا، یہ فرض کفایہ، کچھ لوگ محلے کے پڑھ لیں تو باقی سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، کوئی ایک بھی نہ پڑھے تو سارے گناہ گار ہوتے ہیں۔ اور فرض عین یہ ہوتا ہے کہ سب نے اپنے اپنے جگہ علیحدہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ 5 نمازیں یہ فرض عین ہے، بولو فرض عین۔ اور فرض عین یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ پڑھنی ہے۔ اور جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ، چند لوگ پڑھ لیں تو باقیوں کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا رویہ کیا ہے؟ جنازے میں دیکھتے ہو کتنا رش ہوتا ہے، وہ فرض عین نہیں ہے، چند لوگ بھی پڑھ لیں تو ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ پڑھنے جایا کر، لیکن یہ نماز میں دیکھو کتنے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ ادا کرنی ہے، اور یہ چند لوگ آ کے تو باقی سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ اور جنازہ چند لوگ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، وہاں سارے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کسی کے لیے تو وہ آتے نہیں، اللہ کے لیے آتے ہیں، اور پھر وہ اس میں سستی کر جاتے ہیں۔ اور وہاں کہتے ہیں جی کسی کے پاس جائیں گے کسی کی جنازے پہ تو تب کوئی آئے گا، تو پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے جا رہے ہو، پھر اس کا ثواب تو کوئی نہیں۔ اس لیے جو کام بھی کرو، چھوٹا کرو بڑا کرو، پہلی تمہاری خواہش یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ جب تم یہ نیت کر کے جاؤ گے تو لوگ تو دیکھ ہی لیں گے نا، یار کیا ہے، اپنی نیت کو کیوں اس کے اندر فطور اور قصور ڈالتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے۔ تو فرمایا یسألونک کتب علیکم القتال، وہو کرہ لکم، تم پر جہاد فرض کیے گئے اگرچہ تمہیں یہ ناپسند ہو، ناگوار ہو۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور قریب ہے کہ کوئی چیز تم اپنے لیے ناپسند کرو، وہو خیر لکم، اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور کوئی چیز ایسی ہو کہ جو تمہیں اچھی لگے، وہو شر لکم، اور حقیقت میں وہ تمہارے لیے بری ہو، تو تم تو نہیں جانتے نا۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اگلا رکوع، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا کیسا ہے۔ حرمت والے مہینے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ 4 ہیں، ایک رجب ہے، اور ایک ذیقعدہ ہے، ایک ذوالحج اور ایک محرم ہے۔ جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی نا کہ وقتل المشرکین حیث وجدتموہم، تب تک یہ حرمت والے مہینوں کی حرمت تھی، ان کے اندر لڑائی وغیرہ، پہلے عرب بھی نہیں لڑتے تھے اور گناہ تھا لڑنا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ آیت آ گئی نا
کہ تم جہاں کہیں مشرکوں کو دیکھو تو ان کو قتل کرو، تو پھر یہ اس میں ان مہینوں کا بھی پھر وہ حرمت ختم ہو گئی، اس طرح منسوخ ہو گیا یہ حکم۔ تو بہرحال یہاں جب یہ آ رہی تھی تو اس وقت تھا، تو فرمایا کہ کل آپ فرمائیے میرے حبیب، حرمت والے مہینوں کا حکم پوچھتے ہو کہ اس میں لڑائی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اصل میں بات یہ تھی کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن جاش ان کا نام ہے، ان کو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا یہ ایک اس پہ کیا کہتے ہیں جہاد پہ، تو دشمن کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ تو یہ ابھی مہینہ جو جاری ہے نا چاند کے لحاظ سے، اس کا نام ہے جمادی الاولیٰ۔ کیا نام ہے اس کا؟ جمادی الاولیٰ، ٹھیک۔ پچھلا جو گزرا ہے نا یہ ربیع الاخر گزرا ہے، ابھی جمادی الاولیٰ ہے، اور جمادی الاولیٰ کے بعد آئے گا جمادی الاخری۔ تو جمادی الاخری کی 29 تاریخ تھی، ٹھیک ہے۔ تو 29 تاریخ تھی، تو اس کے بعد پھر 30 بھی ہو سکتی تھی اور رجب کی پہلی بھی ہو سکتی تھی۔ تو عبداللہ بن جاش 29 کی شام کو نہ لڑ رہے تھے اور دیر تک لڑتے رہے، اپنے لشکر کو کفار کے مقابلے میں لڑاتے رہے۔ ان کا ذہن یہ تھا کہ 30 جمادی الاخری کی رات ہے یہ، اور آگے دن بھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو رجب شروع ہو گیا تھا، تو حرمت والے مہینے ایک مغالطے کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے یہ سلسلہ ہوا۔ تو اب کفار کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا جی یہ حرمت والے مہینوں میں بھی لڑتے ہیں، تو یہ سوال انہوں نے پہنچایا یہاں تک، یہ تو صحابہ پاک نہیں ہے لیکن آیا ان کی طرف سے تھا، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے اس آیت۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ تم خود ہی حرمت والے مہینوں کی حرمت پامال کرتے ہو؟ سمجھ آ گئی ہے؟ سوال یہ ان کا تھا، جواب اللہ تعالیٰ نے ان کی 4 دیے۔ پہلا، کل قتال فیہ کبیر، اے حبیب آپ انہیں فرمائیے کہ بالکل ان مہینوں میں لڑنا واقعی بہت بڑا گناہ ہے۔ صحابہ نے نہیں کیا کیونکہ ان کی تو یہ نیت نہیں تھی، لیکن اپنی جگہ گناہ ہے، اس وقت وہ ابھی وہ پہلے والی آیت نہیں آئی تھی نا۔ لیکن فرمایا وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکنا یہ ثواب ہے، یہ بھی تو گناہ ہے۔ وکفر بہ، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اس کے شریک ٹھہرانا، یہ ثواب ہے، یہ بھی تو گناہ ہے۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، یعنی پچھلے سال وہ 6 ہجری کو صحابہ پاک کو آقا علیہ السلام کے ہمراہ جب عمرہ کے لیے جا رہے تھے تو حدیبیہ پہ روکا تھا، ہے جی، اور جب تک یہاں ادھر رہے تو تم نے انہیں ہجرت پہ مجبور کیا، ادھر انہیں نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی تھی، تم ان پر اوجریاں ڈالتے تھے، اور کیا یہ ثواب ہے اللہ کے گھر مسجد حرام سے روکنا؟ 3 ہو گئے۔ چوتھا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور یہاں کے رہنے والوں کو ہجرت میں مجبور کرنا، یہ تو ثواب کا کام ہوگا۔ حرمت کے مہینوں میں لڑنا وہ بھی غلط فہمی سے، وہ تو تمہیں گناہ نظر آ گیا، اور اپنے جو تم نے گناہ کیے 4 بیان ہوئی ہیں یہاں پہ، کہ ایک اللہ کی راہ سے روکنا، دوسرا اللہ سے کفر کرنا، تیسرا مسجد حرام سے روکنا، چوتھا مکہ شریف کے رہنے والوں کو ہجرت پہ مجبور کرنا، یہ تمہیں نظر نہیں آیا۔ دوسری کی آنکھ کا وہ جو تنکا ہے وہ تو تمہیں نظر آیا، تو یہ جو پورا شاطیر تم ڈالے ہوئی ہو، اوروں کو نصیحت خود میاں فضیت، سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے کی، یا آپ اس طرح نہ کرو، تو یہ 3 انگلیاں آپ کو کہہ رہی ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ اے کاش ہمیں یہ سمجھ آ جائے، ساری خرابیاں یہاں سے۔ ہم خاص طور پہ جو دین سے منسلک لوگ ہیں اور لوگوں کو نصیحت کرنے والے لوگ ہیں، میں پہلے اپنے آپ کو بلیم کروں گا کہ ہم لوگوں کی آخرت چاہتے ہیں کہ بڑی اچھی ہو جائے، اور اپنی ہمیں دنیا کی بڑی فکر ہے۔ اگر ہم اپنے ساتھ بھی مخلص ہو جائیں تو بہت سارے لوگ ہمارے کہنے کے بغیر ہی وہ صحیح ہو جائیں، لیکن بھائی ہم تو کہتے ہی ہیں ایمان والو، تمہیں اللہ نے یہ فرمایا، تو تم ایمان والے نہیں ہو، تم ان سے باہر ہو، حد ہو گئی۔ اور پھر اپنے آپ کو عالم کہا جائے اور رہنما کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا کرے۔ یہ 4 جواب دیے جی۔ فرمایا
اکبر عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ گناہ اس گناہ سے بڑے گناہ ہیں۔ والفتنۃ وإخراج أهله منه اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل، اور یہ قتل کرنا ان مہینوں میں ہو یا جب بھی ہو، یہ قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن فتنہ اس سے بھی بڑا ہے کہ قتل کبھی کبھی مباح بھی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جس نے قتل کیا ہے تو قصاص میں وہ قتل نہیں ہوگا تو قتل تو پھر بھی مباح ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، لیکن کفر کسی حالت میں مباح نہیں ہے کہ یہ جی آپ کہہ لیں کہ جی آپ چلے کفر کر لیں، ابھی آپ کے اس کے گناہ نہیں ہے۔ کلمہ کفر کی بھی اجازت بہت ہی مخصوص حالت میں دی گئی ہے کہ جب بالکل آپ کی جان خطرے میں ہو، تو دل سے تو پھر بھی آپ نے کفر نہیں کرنا، دل سے کفر کرنے کی اجازت، اور دل سے کفر کرنا کبھی بھی مباح نہیں ہے۔ لہذا جس گناہ کو تم پکڑ رہے ہو اس سے بڑے گناہ گار تم خود ہو رہے ہو۔ اپنا چہرہ اگر ہم کبھی دیکھتے تو کسی میں نہ کوئی کمی دیکھتے۔ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم، اور ہمیشہ تم لڑتے رہو۔ لا یزال کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ یا نہیں چارہ، یقاتلونکم تم لڑو، حتیٰ یردوکم، اچھا نہیں، ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے۔ کون؟ میں آپ سے مخاطب ہوں، ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے۔ کون لڑتے رہیں گے مسلمانوں سے؟ کافر لڑتے رہیں گے بھائی، اس میں کون سی چمی کی بات ہے، کون سی سوچنے کی بات ہے؟ حتیٰ یردوکم، حتیٰ کہ تمہیں لوٹا لیں، عن دینکم، اپنے مذہب کی طرف، ان استطاعوا، اگر طاقت رکھیں تو۔ پہلے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ میرے حبیب ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتیٰ تتبع ملتہم، کافر جو یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں، یہ اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت پہ، ان کے دین پہ واپس نہ چلے جائیں، یعنی ویسا معاذ اللہ شرک کرنا شروع کر دیں اور کفر کرنا شروع کر دیں۔ اور اسی مضمون کو یہاں پہ اس طرح بیان کیا کہ یہ آپ سے اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک یہ آپ کو اپنے دین پہ نہ لے آئیں، اگر یہ ان استطاعوا، اگر یہ طاقت رکھیں۔ یہاں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بحمدہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے گا کہ وہ تو اپنی پوری کوشش کریں گے لیکن ان کو پھر بھی دین سے نہیں پھیر سکیں گے۔ میں نے یہاں تھوڑا سا مزید لکھا ہے کہ انفرادی طور پہ ہر دور میں کچھ لوگوں کو یہ اپنے راہ پہ لگاتے رہے ہیں، لگاتے رہیں گے، لیکن بحثیت مجموعی ایسا نہیں کر سکیں گے۔ ورنہ اگر بالکل کوئی بھی نہ پھرے تو پھر تو مرتد کیا ہوتا ہے؟ مرتد وہی تو ہوتا ہے نا جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر جائے، تو دنیا کی لالچ میں نہیں پھرے گا تو اور کس میں پھرے گا؟ اور اگلے جملے میں بھی یہ بات کر دی گئی ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، فَيَمُوتْ، اور اسی حالت میں مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، ان کے وہ کفر کی حالت میں ہو، فَأُولَٰئِكَ، تو ایسے لوگوں کے لیے حبطت اعمالهم فی الدنیا، یہ خوشخبری ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں ان کے نیک اعمال اکارت جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں بھی جو اچھا کیا وہ بھی، اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پیچھے جن کا بیان تھا یہ حضرت عبداللہ بن جاش کا، میں نے بتایا تھا نا کہ وہ حرمت والے اس دن میں ان کی لڑائی آ گئی تھی، تو ان کے حوالے سے ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو جی وہ انہوں نے جو کیا تھا غلط فہمی میں کیا تھا، لیکن ثواب ان کو نہیں ملا اس جہاد کا، چونکہ وہ حرمت والے مہینے میں کیا تھا، اس لیے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ بیان فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور پھر ہجرت کی، اور وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی کے امیدوار ہیں۔ امیدوار سے مراد یرجون کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی کمال مہربانی سے ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، انہیں امید رکھنی چاہیے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اگلی آیت شریف میں جو آیت نمبر 219 ہے سورہ بقرہ کی،
شراب کے حوالے سے ہے. شراب جو ہے نا یہ اہل مکہ کی بالکل سرخانے کی طرح وہ استعمال ہوتی تھی، تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ حرام کیا ہے 2-3 موقعوں پہ نا. تو یہاں پہ ایک آیت میں بیان فرمایا یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر، خمر کس کہتے ہیں؟ شراب کو. اور دوسرے لفظ ہے میسر، میسر کہتے ہیں جوئے کو، جوا کھیلنا. تو فرمایا کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اے حبیب، کل فیہما، ان دونوں میں اسم کبیر، بڑا گناہ ہے، یعنی جوا کھیلنے میں اور شراب پینے میں. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. فائدے جوئے میں کیا ہیں کہ تھوڑے پیسے مفت کے آ جاتے ہیں بندہ جیت جائے تو، اور شراب میں کیا ہے کہ تھوڑا بندہ لذت اور سرور حاصل کر لیتا ہے کچھ دیر کے لیے. لیکن دوسری طرف فرمایا کہ گناہ بڑا ہے. ٹھیک، اسم کبیر، اسم گناہ کو کہتے ہیں نا، سا کے ساتھ اسم ہو تو 3 نقطوں والی، اور کبیر بڑا. ٹھیک، تو بڑا گناہ وہ کس طرح ہے کہ بندے کی عقل نہیں رہتی جگہ پہ، لوگوں کی نظروں میں بندہ ذلیل ہو جاتا ہے، جوا کھیلنے والا بھی اور شراب پینے والا بھی وغیرہ وغیرہ. رشتوں کا لحاظ نہیں کرتا، اس کو ہوش نہیں رہتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، مولا علی شیر خدا کے بھائی ہیں جعفر طیار. ان کے بارے میں جبریل امین نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے صحابی اور بھائی جعفر طیار کو بڑا پسند کرتا ہے. کیوں؟ فرمایا کہ ان کے اندر 4 خصلتیں بڑی اچھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا کہ کون سی وہ خصلتیں ہیں جعفر آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت پسند فرما رہا ہے؟ جبریل نے مجھے ابھی بتایا. تو انہوں نے کہا کہ سرکار، ایک تو یہ ہے کہ میں نے ابھی تو شراب حرام ہونے کی بات آ رہی ہے نا، لیکن میں نے اس سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پیا. کیوں؟ کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل بندے کی زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ میری عقل تیز ہو. تو پھر اگر میں شراب پیتا تو پھر میری عقل تو جگہ پہ نہ رہتی، ٹھکانے پہ نہ رہتی. اس لیے دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ پتھر کسی کو نفع یا نقصان نہیں دے سکتا فی نفسی. ٹھیک. اور تیسری خصلت یہ تھی کہ میں نے کبھی بدکاری نہیں کی، کیونکہ میں اس کو بے غیرتی سمجھتا تھا. ٹھیک. اور چوتھی خصلت یہ کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیوں کہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا تھا. تو یہ 4 خصلتیں اللہ تعالیٰ جل وعلا کتنی پسند ہوئیں کہ جبریل کو وغیرہ بھیجا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور بتایا گیا کہ آپ کے اس صحابی جناب جعفر طیار کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں. اور ان باتوں سے مطلب یہ تھا بتانے کا کہ باقی لوگ بھی سن لیں کہ یہ 4 خصلتیں بڑی اچھی ہیں اور اپنی زندگی میں ان کو اپلائی کریں. سمجھ آ گئی؟ اللہ توفیق دے. آگے ومنافع للناس واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ، کن دونوں کا گناہ؟ جوئے کا اور شراب کا. من نفعہما، اکبر من نفعہما، ان کے نفع سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو مطلب یہ ہے کہ نہ کرو. پہلے یہ نا ان سے نفرت دلوائی، پھر اگلی میں تھوڑا اور سختی ہوگی، اس سے اگلی پھر بالکل سختی ہو جائے گی. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں یا کہاں خرچ کریں. پہلے بھی گزرا ہے. اب تھوڑا سا صدقے کی رغبت دلائی جا رہی ہے، تو اس لحاظ سے فرمایا کہ کل العفو، اے حبیب آپ نے فرمائیے کہ جو آپ کی ضرورت سے زائد بچتا ہے وہ سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. جب زکوٰۃ کے احکام آ گئے تو پھر یہ جملہ منسوخ ہو گیا تھا. پھر تو بتا گیا تھا کہ اس طرح آپ نے 2.5% کرنا ہے، مطلب 100 روپے میں 2.5 روپے دینے ہیں، 1000 روپے میں 25 روپے دینے ہیں، اس طرح. لیکن پہلے یعنی 40واں حصہ 40 روپے میں 1 روپے دینا ہے. سبحان اللہ. یہاں بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ کی مجھے ایک بات یاد آئی ہے. انہوں نے فرمایا کہ شریعت کی جو زکوٰۃ ہے نا وہ یہ ہے کہ 40 میں سے 1 روپے دینا ہے، اور جو طریقت کی زکوٰۃ ہے نا وہ یہ ہے کہ 40 روپے ہوں تو 1 اپنے پاس رکھ لیں اور 39 اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور اس سے آگے جاتے ہوئے فرمایا کہ حقیقت کی جو زکوٰۃ ہے نا وہ یہ ہے کہ 40 آپ کے پاس ہے، 40 کی 40 ہی آپ صدقہ کر دیں.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ مبارک منظر دکھایا ہے، ابھی ابھی آیا ہے، سبحان اللہ، کہ آپ تبوک کے موقع پہ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مسلمانوں کو یہ جیش عسرت ہے، بہت تنگی کا دور ہے، یہ جو لشکر ہے اس کو بہت سخت ضرورت ہے، تو جس کے پاس جو بھی بن پڑے تو وہ لے آئے. تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اس دن میرے پاس کافی مال تھا تو میں آدھا مال لے آیا، اور میں دل میں خیال کر رہا تھا کہ آج میں ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا، لیکن ابوبکر کو دیکھا کہ وہ ایک کمبل کو کانٹے نا، ایک درخت ہوتا ہے اس کے کانٹے نکال کے نا اس طرح لگائے ہوئے تھے، اور اس سے اپنا تن بدن ڈھانپا ہوا تھا، اور ایک گٹھڑی جو ہے نا سامان سارے کی وہ لے آئے. تو آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طاقت سے، عطا ہوئی سے، جو انہیں آپ کو عطا تھی، اس کے باوجود پوچھا ابوبکر ما اب کئی تو آپ نے باقی کیا بچایا ہے اپنے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ و رسول، یعنی وہ کیا کہتے ہیں حضرت اقبال کی زبان میں کہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور اس کا رسول بس، میں گھر میں بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی کچھ بھی آج میں نے سوئی سے لے کر بڑی چیز تک ساری میں لے آیا ہوں. تو یہ کیا تھا؟ یہ حقیقت کی زکوٰۃ تھی کہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں بچایا، سب بھی پیش کر دیا. تو جب دیکھا نا عمر فاروق نے، کہتے ہیں صدیق سے آگے نکلنا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، ہمارے ہاتھ کی گیم نہیں ہے. تو چلے بات آ گئی ہے. فرمایا جو فاضل بچے نا، جو فالتو بچے وہ آپ دیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کر کے فرماتا ہے اپنی آیتیں، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ دنیا و آخرت میں تم سوچ سمجھ کر خرچ کرو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یتیموں کے مال کے حوالے سے آپ سے سوال کرتے ہیں میرے ابھی. یہ وہی سوال ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 12 یا 13 سوال تھے مخصوص، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. یسألونک جدھر بھی آئے گا تقریباً اسی کے ساتھ متعلق ہے. وہ یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں وہ اس طرح تھا نا کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے پھر ان کا مال بھی ہڑپ کر جاتے ہیں. تو یہ ایک آیت نازل ہوئی تھی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، یہ آیت اس طرح تھا. تو پھر صحابہ پاک نے پوچھا کہ سرکار ہم مال تو الگ کر رہے ہیں یتیموں کے، ان کے لیے علیحدہ کھانا بناتے ہیں اور اپنے لیے علیحدہ، لیکن وہ پھر سارا کھا نہیں پاتے، تو ہم بھی نہیں کھاتے کہ وہ یتیموں کا ہے، تو وہ تو خراب ہو جاتا ہے. تو کیا اس نیت سے ہم کر سکتے ہیں کہ وہ ان کا مال ضائع بھی نہ ہو اور ہمارے مال کے ساتھ مل کے تو وہ بھی ہم پکا لیا کریں اور ان کا مال ضائع نہ ہو؟ تو پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس میں فرمایا کہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہم نے ان لوگوں کو منع کیا تھا جو ان کا مال ہڑپ کرنے کے لیے اپنے مال کے ساتھ مکس کر دیتے تھے کہ دیکھنے والے کو نہ پتہ چلے کہ یتیموں کا کھا رہا ہے، لیکن ہم ادھر سے ان کا کھا لیں گے. تو فرمایا کل، اے حبیب آپ فرمائیے اصلاح لہم خیر، کہ آپ فرمائیے کہ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے اگر تمہیں لگتا ہے اس طرح. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر اپنا مال اپنا ان کا خرچ ملا لو، خلط ملط کرنا ملا لینا، اس طرح دودھ اور پانی آپ نے ملایا یہ کچی لسی بن گئی، تو یہ بھی اختلاط ہے. تو یہاں پہ بھی وہی لفظ ہے فَإِخْوَانُكُمْ، پھر وہ تمہارے بھائی ہیں. اگر تم ان کا مال اپنے ساتھ مال کے ساتھ ملا کے تو ان کے لیے بھی اپنے لیے بھی تیار کرتے ہو، اور اس نیت سے نہیں کرتے کہ ان کا مال تم اپنے جو ہے نا وہ قبضے میں لے لو، تو پھر یہ تو اچھی بات ہے کہ ان کا مال ضائع ہونے سے بچا رہے ہو، لہٰذا وہ تمہارے بھائی ہیں، کر لو، کوئی مسئلہ نہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ کون فسادی ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے، یعنی کون ان کا مال ہڑپ کرنے کے لیے کر رہا ہے، ملا رہا ہے، اور کون ان کے مال کی حفاظت کے لیے کر رہا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یعنی پھر بھی علیحدہ کا ہی حکم دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب زبردست حکمت والا ہے. اچھا تھوڑا سا آگے چلیں گے، ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں پھر رکوع پورا ہو جائے گا. پھر یہیں پہ ایک ہی آیت ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ، اور نکاح نہ کرو مشرکہ عورتوں سے حتیٰ کہ وہ ایمان لائیں. ایک صحابی تھے حضرت غنوہ، حضرت
مرصد غنوی صحابی تھے، خوبصورت بھی تھے، طاقتور بھی تھے، بہادر بھی تھے. تو ان کو آقا علیہ السلام نے بھیجا مکہ مکرمہ میں کہ جی وہاں سے نا مسلمانوں کو اپنی تدبیر کے ساتھ نا نکال کے لے آئے. تو وہاں اناک یا اناک نامی ایک عورت تھی جو مشرکہ عورت تھی، یعنی وہ مسلمان نہیں تھی. تو زمانہ جاہلیت میں وہ ان کو پسند کرتی تھی. تو اب اسے پتہ چلا کہ وہ آئے ہوئی ہیں ادھر، حالانکہ مسلمان ہو گئے تھے، صحابی رسول بن گئے تھے. تو وہ آ گئی جناب، اور اس نے پھر وہی پرانی محبت یاد دلائی. تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں جس مذہب کو اب اختیار کر چکا ہوں اس میں یہ چیز جائز نہیں ہے، پہلے چلو جو بھی تھا. تو اس نے کہا چل ٹھیک ہے، پھر آپ نکاح کر لیں میرے ساتھ. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی بھی اجازت سرکار پاک مجھے دیں گے تو پھر تو میں کر سکتا ہوں، ورنہ نہیں کر سکتا، کیونکہ تو مشرکہ اور میں مسلمان ہوں. تو یہ فون اور یہ سسٹم تو تھا نہیں کہ آپ فون کر لیتے اور پوچھ لیتے. ہاں جی. تو ظاہر ہے واپس جاتے تو پھر تبھی. تو واپس جب آپ تشریف لے گئے اور آپ نے یہ سوال کیا تو عین اسی لمحے یہ جملہ بھی تشریف لے آیا ادھر سے. کیا؟ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں جائز، حتیٰ یومن، حتیٰ کہ وہ بھی ایمان لے آئیں. تو چونکہ اس نے ایمان نہیں لایا تھا تو پھر نکاح جائز نہیں ہے. اور اگلا جملہ ولا امتن، اما کہتے ہیں اس کو کنیز کو، باندی کو، لونڈی کو. سن رہے ہو؟ جی کیا ہوا؟ ولا عبد، نہیں آپ نیچے چلے گئے، آپ نیچے چلے گئے. ولا عبد اگلا ہے، شروع سے آیت کو دیکھیں. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن کے بعد کیا ہے؟ میں تو ساتھ ساتھ چل رہا ہوں نا، مطلب بھی اس کے بغیر میں نہیں سمجھا سکوں گا اگر آگے جاؤں گا تو. ٹھیک ہے، آپ بھی اپنے ذہن کو حاضر رکھیں. ولا امتن، اما کسے کہتے ہیں؟ باندی کو، لونڈی کو، کنیز کو. ایک تو ہوتا ہے نا غلام مرد، اور جو عورت ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ امتن عربی میں. ٹھیک ہے جی. فرمایا ولا امتن مؤمنتن، اور جو لونڈی ہو اور ہو مومن. وہ تو جو عورت تھی نا وہ مشرک تو تھی لیکن لونڈی نہیں تھی. کیا تھی؟ آزاد عورت تھی. آگے سمجھ؟ تو یہاں اب ایک بات ایسی ہونے والی ہے جس میں جب آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، غلام عورت جو مومن ہو وہ اس آزاد عورت سے بہتر ہے جو کافرہ ہو. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں وہ پسند ہو مشرکہ عورت. یہ اس طرح تھا کہ وہی صحابی جن کا ابھی پیچھے نام بتایا ہے کہ حضرت مرصد غنوی، وہ ان کی ایک لونڈی تھی سیاہ رنگ کی. تو تھی وہ مسلمان، کوئی اس سے غلطی ہوئی تو آپ نے اسے بہت سخت سزا دی. آقا علیہ السلام کے پاس بات پہنچی تو خیر پتہ چلا جی کہ ہاں جی وہ جی مومنہ ہے جی. اچھا، اور پاکیزہ رہنے کو بڑا اچھا خیال کرتی ہے، نماز بھی باقاعدگی سے پڑھتی ہے، باقی بھی سارے کام. تو جب اس کی یہ ساری فضیلت بیان ہوئی تو صحابی عرض کرتے ہیں کہ سرکار میں اسے آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کرتا ہوں اور وہ اسے جو ہے نا پوری تعظیم دوں گا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ تمہارے لیے اتنی خوبصورت عورت، وہ آزاد عورت، وہ تم پہ مرتی تھی اور تم اس کو تو اپنے نکاح میں لائے نہیں، اور یہ کالی کلوٹی اور ہے بھی غلام اور اس کو تم اپنے نکاح میں لے آئے ہو آزاد کر کے. تو رب تعالیٰ جل وعلا نے آیت کا یہ جملہ مبارک نازل فرمایا. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، وہ مومنہ لونڈی یا کنیز وہ بہتر ہے اس مشرکہ عورت سے جو آزاد تو ہے لیکن ہے مشرکہ، اگرچہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک. تو انہوں نے پھر وہ کر کے دکھایا کہ واقعی اس کو ریجیکٹ کیا اور ان کو سلیکٹ کیا، صرف کس بات پہ؟ اسلام پہ.
ورنہ وہ آزاد تھی، یہ غلام تھی، وہ خوبصورت تھی، یہ بدصورت تھی. لیکن جب اسلام کے دامن نے اسے جگہ دی تو پھر اب وہ بدصورت بھی نہیں رہی اور باقی بھی آزاد بھی ہو گئی الحمدللہ. خیر آگے اسی طرح پھر اسی سیکوینس میں نا، اسی کانٹیکسٹ کہتے ہیں ہاں جی، کانٹیکسٹ میں یہ دوسری بھی لگی ہاتھوں بات کر دی کہ ولا عبد مومن خیر من مشرک ولو اعجبکم، اور وہ مومن غلام بہتر ہے اس مشرک آزاد سے اگرچہ وہ مشرک تمہیں زیادہ ہی پسند کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. اولئک یدعون الی النار، کیونکہ یہ جو مشرک مرد ہو یا عورت ہو یہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، جہنم کی طرف بلاتے ہیں. اولئک یدعون الی النار، اور مقابلے میں واللہ یدعو الی الجنت، اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتا ہے. یہ آزاد جو کنیز ہے یہ بھی کیونکہ مومن ہے تو یہ بھی جنت کی طرف بلا رہی ہے، جی اللہ کی بندی جو ہوئی. اور اس طرح غلام بھی جو مومن ہے. والمغفرتی، اور مغفرت کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتا ہے بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے اپنی آیتیں کس کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے، جانوروں کے لیے نہیں. تو لوگوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اور جو لوگ سبق نہیں سیکھ رہے وہ اپنے آپ کو انسان نہ کہیں کم از کم، کیونکہ انسانوں کی تو ہدایت کے لیے یہ ہیں. لعلہم یتذکرون، تاکہ تم اس سے نصیحت پکڑو. اب یہاں پہ بات روکتے ہیں جی. 221 آیت نمبر تھی اس کی سورۃ بقرہ کی. یہاں سے آگے انشاءاللہ پھر اگلے نشست میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.